اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے. یعنی جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے، اس خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس آدمی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق میں، خرچ کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں اور زیادتی ہو جاتی. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوتی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات کے متعلق کیا کہنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صدقہ و خیرات کرتے جس طریقے سے تیز و تند ہوا چلتی ہے. تیز و تند ہوا کے مانند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے. تو ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اس ماہ مبارک میں یہ جو سنہرا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، عطا کیا ہے، ہمیں بھی اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے اپنے یہاں سے، اپنے جیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، فقراء و مساکین کا امداد کرنا ہے، مدد کرنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے ہی پیارے انداز میں فرماتا ہے کہ کل قیامت کے روز بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کریں گے، مہلت مانگیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں، کاش کہ تم ہمیں مہلت دیتا کہ ہم تیری راہ میں خرچ کرتے اور تو ہمیں بخش دیتا، تو ہمیں معاف کر دیتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک، یہ جو مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ جو مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اس مبارک مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جس طریقے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے تھے، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں ہمیں بھی خرچ کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جو ہے بڑا اماؤنٹ خرچ کرنے کے بارے میں سوچے، نہیں، بلکہ آدمی اپنی استطاعت کے بقدر، جتنا اس کے پاس استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے بقدر آدمی جو ہے نا انفاق کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 10 ہو، چاہے 100 ہو، جتنا ہو سکے آدمی اپنے استطاعت کے مطابق خرچ کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کے مال کو نہیں دیکھتا، لوگوں کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 1 لاکھ نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے اپنے یہاں سے صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.